میرے نبی نے فرمایا، اے میرے غلاموں، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سب سے افضل صدقہ کسی یتیم کو دینا ہے۔ فرمایا نہیں۔ کسی مسافر کو دینا؟ نہیں۔ کسی مجاہدین اسلام کو دینا؟ نہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا میرے آقا کا جملہ تو دیکھو، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی غریب تمہارے رشتہ دار ہو، وہ غریب ہو، وہ صدقہ کے حقدار ہو اور وہ تم سے ناراض ہو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا۔ اسلام محبت کے پیغام کو عام کرتا ہے، اسلام جوڑنے کی بات کرتا ہے، شریعت ایک دوسرے کو جوڑتی ہے، نفرت نہیں پھیلاتی۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ ذرا آؤ میرے نبی کی حدیث پڑھو، حضور کے جملے پر ذرا غور کرو، توجہ دیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار تمہارے غریب ہو، وہ حقدار ہو اور وہ تم سے ناراض ہو، اور تم اس کو صدقہ بھیجو کسی بھی بہانے سے، کسی بھی طریقے سے، ان کو پتہ نہ چلے، ان کو صدقہ بھیج دو۔ یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ سبحان اللہ! حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ دیکھو، حضور کی شان تو دیکھو نا۔ حضور جوڑنے کی کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، حضور ایک دوسرے میں کس طرح سے محبت پھیلا رہے ہیں، حضور ایک دوسرے میں محبت پھیلانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ صحابیوں کے درمیان حضور بیٹھے ہیں اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہو، غریب ہو، تم سے ناراض ہو، تم کسی بہانے سے ان کو صدقہ بھیج دو، کسی بہانے سے ان کو پتہ نہ چلے، بھیج دو، وہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ سبحان اللہ! ہائے ہائے! ناراض ہیں اور کسی بہانے سے صدقہ بھیج دیا جائے، مطلب کیا؟ یعنی جوڑو ان کو۔ اگر نفرت ہے تو ان کے اندر محبت پیدا کرو، یہ اسلام کہتا ہے۔ لیکن آج کل ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ توڑنے والے لوگ تو زیادہ ہیں۔ اگر کسی سے کسی کی دوستی ہے، اگر کسی کے یہاں کوئی رشتہ ہو رہا ہے، کسی کی بیٹی کسی کے یہاں دے رہے ہیں، فوراً لوگ لگ جاتے ہیں، فوراً چغل خوری کرنے لگ جاتے ہیں، جاسوسی کرنے لگ جاتے ہیں، جاسوس پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کے یہاں بیٹی مت دینا، تو ان کے یہاں تو ایسا ہے ویسا ہے۔ فوراً لڑکے والوں کے پاس پہنچ جائیں گے، شادی ان کے یہاں مت کرنا، ان کی لڑکی کو مت لانا، بہت خراب ہے، منہ بہت چلاتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، سارے حالات بتانے لگ جاتے ہیں۔ یعنی رشتہ کسی بہانے سے ٹوٹ جائے، رشتہ کسی بہانے سے ختم ہو جائے۔ رشتہ جوڑنے کی آج کل کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ سب جلنے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، جیلس لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ کسی کو ترقی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کہ بندہ آگے بڑھ رہا ہے تو بڑھنے دو، بندہ کمائی کر رہا ہے کرنے دو، بزنس اس کا آگے گروتھ کر رہا ہے تو جانے دو۔ نہیں، اس کو پیچھے لانا ہے، اس کو کھینچ کر، اس کی برائی کر کے، اس کو بدنام کر کے کسی طرح بھی پیچھے پٹکنا ہے، اس کو مارنا ہے۔ اب بیچارہ کتنی محنت سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، کتنی محنت کر کے وہ پیسے کما رہا ہوتا ہے، اس کے بزنس کو اس نے کھڑا کیا ہوگا، اسی کے بزنس میں اس کی نظر لگ گئی، سارے لوگوں میں برائی، بدنامی۔ اس کی دکان سے سامان مت لینا، وہ تو سامان ڈپلیکیٹ رکھتا ہے، وہ تو چیز اچھی نہیں بناتا، وہ تو ایسی چیز دیتا ہے، وہ تو ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے۔ آپ کو کیا مطلب ہے؟ دینے والا جانے، لینے والا جانے۔ رب دیکھ رہا ہے نا، وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، وہ رب سب کے حالات سے واقف ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ علم بذات صدور ہے، وہ بندوں کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو رب کا بندہ ہوگا اس کے دل میں خوف ہوگا،
خوف الہی ہوگا، وہ کسی سے دغا بازی نہیں کرے گا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ مومن کی شان یہی ہوتی ہے، ناپ تول میں کبھی کمی نہیں کیا کرتا، دھوکہ نہیں دیا کرتا، وہ کبھی کسی کو دغا نہیں دیا کرتا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ پیغام اسلام دے رہا ہے، یہ شریعت کہتی ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ جو انسان کسی کا دل دکھاتا ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہ جائے گا۔ دل دکھانا نہیں چاہیے، توڑنے والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے جو رشتہ توڑنے کی بات کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہے جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا، اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی خسارہ ہے۔ دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں، ایک دوسرے میں نفرت پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے میں بغض و حسد پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے گریز کیجیے، پرہیز کیجیے۔ میری یہی آپ سے گزارش ہے اور ریکویسٹ ہے، رشتوں کو توڑنے کی کوشش مت کیجیے۔ میاں بیوی میں اگر نہیں بن رہی ہے تو اس میں اور آگ بھڑکانے کی کوشش مت کیجیے، اس کو نبھانے کی کوشش کیجیے۔ اگر بھائی بھائی میں نفرت ہے تو محبت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ باپ بیٹے میں جھگڑے ہیں تو اس میں صلح کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک دوسرے میں اگر لڑائی ہو رہی ہے، خاندان خاندان سے لڑ رہے ہیں، اس میں محبت ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ ایک دوسرے سے محبت بانٹیے، محبت کے پیغام کو عام کیجیے، نفرت کو دنیا سے الوداع دیجیے۔ نفرت کو دنیا سے ہمیں مٹانا ہے، محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے۔